الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين أما بعد. اذان کا بیان چل رہا ہے اور اذان و اقامت کے تعلق سے کئی حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی. حضرت ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہما ان دونوں سے یہ روایت مروی ہے. یہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات میں اذان دیتے ہیں، لہذا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ صبح میں رات کے وقت اذان دیتے ہیں، جب یہ اذان دیں تو ان کی اذان کو سن کر کے کھانا پینا مت روکو بلکہ کھاتے پیتے رہو. حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دیں. وکان رجلا اعمی لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت. اور یہ جو دوسرے صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان کو لوگ خبر نہ دے دیتے کہ صبح ہو گئی ہے صبح ہو گئی ہے. اور ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ نابینا صحابی تھے، ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، دکھائی ان کو دیتا نہیں تھا. تو یہ جب دیکھ نہیں سکتے تو اس بات کا پتہ کیسے لگائیں گے کہ آسمان میں وہ جو روشنی ہے طلوع صبح صادق کی، وہ روشنی نمودار ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. لہذا جب دوسرے صحابہ ان کو خبر دیتے کہ صبح صادق طلوع ہو چکا ہے، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تب یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے اور فجر کی اذان کہتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ اذان فجر کی نماز کے وقت سے پہلے دیا جاتا تھا، اور وہ اذان رمضان کے مہینے میں خاص کر کے، بقیہ ایام میں بھی یہ اذان ہوا کرتی تھی، لیکن وہ جو اذان تھی وہ فجر کی نماز کے لیے اذان نہیں تھی، بلکہ وہ اذان لوگوں کو اٹھانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے تھی کہ اب فجر کا وقت بہت قریب ہے. جن لوگوں کو رات کی نماز پڑھنی ہے وہ رات کی نماز اٹھ کر کے پڑھ لیں، اس لیے کہ یہ رات کا بالکل آخری حصہ ہے. اب اس کے بعد کچھ دیر کے بعد فجر کی اذان ہو جائے گی. لہذا جب فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا اور صبح صادق طلوع ہو جاتا تو دوسرے جو صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، یہ لوگوں کے خبر دینے پر اٹھتے اور اذان دیا کرتے تھے. اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ان میں ایک بنیادی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسا انسان جو نابینا ہو وہ بھی اذان دے سکتا ہے، اور وہ نابینا انسان دوسرے مسلمانوں کی خبر پر اعتماد کر سکتا ہے. ایک آدمی نے بھی اگر اس کو خبر دے دی کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، وہ آدمی جو نابینا ہے وہ اس کی خبر پر اعتماد کر کے اذان دے سکتا ہے. اسی طریقے پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، باپ اور بیٹے دونوں، عمر اور عبداللہ ابن عمر. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان بلالا اذن قبل الفجر. ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر سے پہلے اذان دے دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی کبھی حضرت بلال یعنی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی جگہ حضرت بلال ہی اذان دیا کرتے تھے فجر کی نماز کے لیے. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت بلال نے فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دی. ابھی فجر کا وقت شروع ہوا نہیں ہے اور انہوں نے فجر کی اذان دے دی. فأمره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ دوبارہ جائیے اور دوبارہ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ یہ اللہ کا بندہ سو گیا تھا. یہ اللہ کا بندہ یعنی یہ نیند میں تھا، اور نیند کی وجہ سے اس اللہ کے بندے سے غلطی ہو گئی ہے. فجر کی نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی میں نے اذان دے دی. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، جہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے لوگوں میں اذان دی تھی وہیں کھڑے ہو کر کے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ الا ان العبد نام، کہ خبردار ہو جاؤ فجر کی نماز کا وقت ابھی شروع ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کا بندہ سو گیا تھا. یہ اللہ کا بندہ یعنی نیند کے آغوش میں تھا. اور اس کو مجھے اپنے بارے میں کہتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور غلط فہمی میں نے
اذان دے دی۔ اس روایت سے جو بنیادی بات معلوم ہوئی کہ اگر مؤذن سے اذان کے کہنے میں کوئی غلطی ہو جائے، غلطی سے مراد اگر اس نے نماز کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے ہی اذان دے دیا، ابھی نماز کا وقت شروع ہوا نہیں ہے اور مؤذن نے اذان دے دی، یا کوئی ایسی غلطی جس سے عوام الناس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ جس طریقے سے اس نے اذان دی تھی دوبارہ اسی طریقے کو اختیار کرے اور لوگوں کی غلط فہمی دور کرے، اعلان کرے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، تاکہ کوئی بھی انسان مسلمان جو مؤذن کے اذان پر اعتماد کرتا ہے وہ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ایسا اس لیے ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مؤذن کو مؤتمن کہا ہے، یعنی ایسا انسان جس کو انسان اپنی امانت دے دیتا ہے۔ کون سی امانت؟ نماز کے وقت کی خبر دینے والی امانت۔ یہ مؤذن ہوتا ہے جس کی اذان پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ پھر گھڑی نہیں دیکھتے، لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے۔ اب اگر سارے لوگوں کو یہ مطلب یہ کہ ذمہ داری دے دی جاتی کہ نماز کا وقت ہو، ابھی تو گھڑی کا زمانہ ہے، اس سے پہلے کے زمانے کا آپ جو ہے وہ ماحول دیکھیے کہ اگر ہر ایک انسان پر واجب ہوتا کہ جب تک وہ آسمان دیکھ کر کے پتہ نہ کر لے کہ نماز کا وقت شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے تب تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کتنا مسئلہ ہو جاتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مؤذن کے کاندھے پر ڈالی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، کہ امام جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے۔ نماز میں اگر کوئی غلطی امام سے ہوتی ہے وہ بھی امام کے کھاتے میں، مقتدی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے ایسی غلطی جس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے تو وہ غلطی بھی امام کے کھاتے میں آتی، یعنی امام اس کو یعنی کافی ہو جاتا ہے اس کے لیے، مؤذن کو دوبارہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اس پر بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور کہا والمؤذن مؤتمن، مؤذن جو ہے یہ قابل اعتماد آدمی ہوتا ہے، اس کے اذان پر لوگ اعتماد کرتے ہیں اور اس کے قول پر مسلمان اعتماد کرتے ہوئے اپنے عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا مؤذن سے اگر غلطی ہو جائے تو اسے دوبارہ اذان کی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور لوگوں میں جو غلط فہمی پھیلی ہے اس کو دور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔